کہ وکلا کو اور لیگل ٹیم کو obstruct کیا گیا، اور ان دا مین وائل جب ہم اندر گئے فائنلی تو اعظم خان صاحب کا بیان ریکارڈ ہو چکا تھا. کس نے بیان ریکارڈ کیا، کیسے کیا، کن حالات میں کیا، جبکہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی لیگل ٹیم تو باہر کھڑی تھی. تو اندر کیس کیسا چل رہا تھا، اندر گواہی کس کی ہو رہی تھی؟ تو آج لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی مکمل لیگل ٹیم کو اس مقدمے سے صبح سے باہر کر دیا گیا ہے. آج سے نہیں باہر کیا، یہ ہفتے والے دن سے باہر کر دیا گیا. 18 گواہ، میں دوبارہ کہتا ہوں 18 گواہ 9 بروز ہفتہ اور 9 گواہ صبح سے لے کر ابھی رات 8 بجے تک بند کمرے میں 2 ناتجربے کار وکیل جن کو جج صاحب نے اپوائنٹ کیا ہماری موجودگی میں. آئینی حق ہے، آئینی رائٹ ہے ہر کلائنٹ کا، ہر اس شخص کا جو کوئی قانونی مقدمہ فیس کر رہا ہو. آرٹیکل 10A، قانون شہادت، CRPC، سب اس بات پر ایمفسائز کرتے ہیں یہ آئینی رائٹ ہے. رائٹ ٹو لائر، رائٹ ٹو کاؤنسل، رائٹ ٹو ہیو اے لائر آف یور چوائس. مگر آج مجھے یہ بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ آئین، CRPC، پروسیجر، فیئرنیس سب دفن ہو چکی ہے. ختم ہو گیا ہے وکلا کا رول، ختم ہو گیا ہے وکیل صفائی کا رول. ہمارا کوئی کردار نہیں رہا. جس انداز سے اس مقدمے کو چلایا جا رہا ہے، ہم نے ایک مقدمہ اس سے پہلے دیکھا تھا جج دلاور صاحب کا، توشہ خانہ کا. یہ مقدمہ اس سے بھی بہت آگے نکل چکا ہے. پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، کیا دقت ہے، کیا پریشر ہے جج صاحب کے اوپر کہ انہوں نے 18 گواہ 48 گھنٹے میں، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے ضمانت دی، سپریم کورٹ نے کہا، واضح کہا، یہ مقدمہ نہ سزائے موت کا ہے، نہ عمر قید کا ہے، نہ 14 سال کا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم اور آبزرویشن ہے. اور میں آپ کو پیشن گوئی کر دیتا ہوں وقت سے پہلے کہ جج صاحب اس حکم کو، جیسے انہوں نے پیچھے اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی بھی حکم نہیں مانا، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کا حکم نہیں مانا، انہوں نے فیئر ٹرائل نہیں کیا. یہ زندگی میں پہلا مقدمہ دیکھا ہے سائفر کا جو بار بار گرتا تھا، بار بار لڑکھڑاتا تھا، بار بار ختم ہوتا تھا، مگر اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا جاتا تھا. جج صاحب پر بار بار اعتراض کیا کہ ہم ہمیشہ آپ سے کوآپریٹ کرتے ہیں، ہم ہمیشہ پیش ہوتے ہیں، آپ اس کیس میں زیادتی نہ کریں، آپ وکلا کو ان کا رول ادا کرنے دیں، آپ ہمیں کراس ایگزامن کرنے دیں. بیسک رائٹ ہے. ہر مقدمے میں وکیل صفائی کے پاس صرف ایک ہتھیار ہوتا ہے لڑنے کا، ایک پین جس سے ہم محنت کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں، اور 2 جب ہم گواہ سے سوال جواب کرتے ہیں، سچ جھوٹ کا تعین ہوتا ہے. تو آج جو کراس ایگزامینیشن جس کو جرا بولتے ہیں، جو ہمارا قانونی حق ہے، جب آپ کہتے ہیں نا ایک وکیل کو مقدمہ لڑو، تو وہ مقدمہ کوئی کشتی نہیں کرتا، وہ صرف سوال پوچھتا ہے. اور یہ ایک پروسیس ہے کراس ایگزامینیشن کا، اور یہ ہر ملزم کا رائٹ ہے کہ اسے اپنی پسند کا وکیل ملے جو یہ کام کرے. سو یہ کیس واحد کیس بچا تھا جس میں سزا کرنا چاہتے ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ڈائریکٹ اس کا نیکسس اور کنیکشن مجھے تو 8 فروری کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہوا یہ نظر آ رہا ہے کہ اتنی جلدی، اتنی ہیسٹ، اتنی پیس، اتنی ریس کیوں دی جا رہی ہے کہ فیئرنیس کے اور فیئر ٹرائل کے تمام آپ اس کی دھجیاں اڑا دیں. آج نہ صرف سائفر کیس میں یہ ہوا بلکہ
कोर्ट टाइम कितने बजे खत्म हो जाता है? बड़ी अजीब बात है। कोर्ट टाइम तो 3:30 बजे खत्म हो जाता है। तो हम इस वक्त क्या कर रहे हैं आपके पास 8 बजे? मैं नहीं, इस वक्त साइफर का ट्रायल अंदर चल रहा है। कैसे अफसोस की बात है कि केस चल रहा है, वकील बाहर हैं, सारे वकील आपसे बात कर रहे हैं। हमारी सिर्फ एक ही उम्मीद है इन हालात में, चीफ जस्टिस पाकिस्तान कि जो लोग जिंदा हैं, जो लोग एग्जिस्ट करते हैं 2024 में, उन लोगों को आपके कमांड में, आपकी बतौर चीफ जस्टिस उन लोगों को फेयर प्रोसीजर, फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। इन जज साहब को रोकना चाहिए कि ये कोई फैसला ना करें। ये ऐसे मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है कि रातों रात या अर्ली मॉर्निंग हमारे पास कोई चारा ना हो कि हम इस पूरे इकदाम को, हमें बाहर निकाले जाने को, 18 गवाह रिकॉर्ड होने को, जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से हमारी दरखास्त है कि वो इंटरवीन करें, सुबह इसका खुद सुओ मोटो नोटिस ले लें। हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तमाम वकला, वी आर ऑल एडवोकेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और अगर हमें बाहर निकाल के, तो वकीलों का किरदार, वकीलों का रोल खत्म हो गया। फिर किसी मुकदमे में किसी को वकील करने की जरूरत नहीं है, किसी मुकदमे में सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। अगर मुकदमों को इसी तरह चलाया जाना है और इसी तरह चलाया जाता है और इसी तरह अनफॉर्चुनेटली खत्म किया जाता है। यही अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में हमेशा से होता आ रहा है और हो रहा है। आज जेड भुट्टो का केस खोला जाए उसको इंसाफ देने के लिए, तो क्या फायदा? आज परवेज मुशर्रफ का केस खोला जाए, इंसाफ दिया जाए, तो क्या फायदा? और आज अंदर दो, लेट मी से 70+ वेरी सीजन्ड, ऑनेस्ट, अपराइट, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर का ट्रायल हो रहा है, और जैसे उनका ट्रायल चला 3 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने तमाम की तमाम कार्रवाई उन्होंने विशिएट की। सो हमारा ये मौकफ कि जज साहब मुकदमा ठीक चलाने की सलाहियत नहीं रखते, उसको पूरी सपोर्ट मिलती है कि ये मुकदमा 2 दफा खत्म कर दिया। एक और बात मैं आपको बताता चलूं, जज साहब ने हमें ये कह के बाहर निकाला, आप लोग ताउन नहीं कर रहे। जनवरी 2024 में ये ट्रायल शुरू होता है और जनवरी खत्म नहीं हुआ, जनवरी में ही है। तो आज बाहर निकाल दिया कि कॉपरेट्स नहीं कर रहे। आखिरी दफा सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब जुमे वाले दिन 4 गवाह रिकॉर्ड करते हैं और मेडिकल ग्राउंड पे 1 दिन की रुखसत पे जाते हैं। मेडिकल ग्राउंड, उनकी मेडिकल ग्राउंड के होते हुए ये केस गैर मौजूदगी में शुरू किया जाता है। रात के अंधेरे में 2 सरकारी वकील ना तजर्बेकार, हमें साइफर केस की अपने तमाम तजर्बे के बावजूद महारत नहीं हो सकी। 2 नौजवान वकला जिनका कोई तजर्बा नहीं है, एडवोकेट हाई कोर्ट भी है या नहीं, उनको ये मुकदमा थमा दिया जाता है और वो स्याह करें या सफेद करें, 18 गवाह उन्होंने हैंडल किए, हमने नहीं किए। इस केस का तो ऑफ कोर्स इंजाम बहुत बुरा होगा, मगर जो आपको बताने की बात है कि रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, उनके होते हुए अगर रावलपिंडी अडयाला जेल में इस वक्त रात को 8 बजे ये हो रहा है, तो आई थिंक इट कॉल्स फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन, immediate redressal of our grievance or immediate hearing and opportunity tomorrow morning कि इस मुकदमे में क्या हो रहा है और जज साहब को रोका जाए जो वो करने जा रहे हैं, which is written on the wall, कि वो इमरान खान साहब को कोई खौफनाक सजा सुनाने का पूरा इरादा सुनाकर ही घर जाकर आज सुनाकर ही वो घर जाना चाहते हैं। कोर्ट टाइम तो 3:30 का खत्म हो गया है, जल्दी किस बात की है?
تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں آج یہ پریس کانفرنس کر کے آپ کو ان حالات سے آگاہ کیا جا رہا ہے. آپ کو چھوٹے کمرے میں جو کر رہا ہے، چھوٹے کمرے میں عدالت تبدیل کر کے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج عمران خان صاحب کا دوسرا مقدمہ توشہ خانہ کیس، جس میں آج عمران خان صاحب نے اپنی نئی لیگل ٹیم مقرر کی. آج ایک نیا وکلاء کا پینل آج آیا. ظہیر عباس صاحب لاہور سے تشریف لائے، وہ نیب کے کیسز میں مہارت رکھتے ہیں. انہوں نے آج جب جرا کا آغاز کرنا چاہا، پہلا دن تھا ان کا، نہ ان کے پاس فائل ہے، نہ ان کے پاس ایویڈنس ہے، نہ ان کو ملزم سے بات چیت کا موقع ملا. ان کو بھی باوجود اس کے کہ انہوں نے وکالت نامہ دیا اور اسسٹنس دینے کی کوشش کی، اسی جیل پریمیسز میں توشہ خانہ کیس میں جو رائٹ آف ڈیفینس ہے، دفاع کرنے کا حق، دوسرے جج بشیر صاحب نے بھی توشہ خانہ مقدمہ نیب میں ڈیفینس سٹرائک آف کر کے کہ میں کوئی حق نہیں دوں گا آپ کو صفائی پیش کرنے کا. یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں. اور انہوں نے بھی اس کو 342 یعنی کہ فائنل فیصلہ ہی سمجھیں سنانے کے لیے یہ مقدمہ محفوظ ہو گیا ہے کل صبح کے لیے. تو اوپر نیچے عمران خان صاحب کے مقدمے. میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، جس دن عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ضمانت ہوئی، ایک اضافی نوٹ دیا گیا. مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا وہ اضافی نوٹ ہے منصور علی شاہ صاحب کے نوٹ کے بعد، جس میں انہوں نے ضمانت دی اور خاص طور پہ نوٹ کیا یہ مقدمہ نہ سزائے موت کا ہے، نہ عمر قید کا ہے، نہ 14 سال کا ہے. یہ آن ریکارڈ ہے سپریم کورٹ میں. آپ لوگ موجود تھے جب آپ نے اس کی کوریج کی. تو آپ دیکھیے گا کہ جج صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی. سو اطہر من اللہ صاحب نے اپنے اضافی نوٹ میں 4 صفحے انہوں نے لکھے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز. یہ دونوں لوگ جو اس وقت سائفر کا مقدمہ فیس کر رہے ہیں، یہ پرومیننٹ پولیٹیکل لیڈرز ہیں. کنٹیسٹنگ الیکشنز از دیئر فنڈامنٹل رائٹ. وکلاء بھی جو خان صاحب کو اندر ریپرزینٹ کر رہے تھے، وہ بھی نیشنل اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تیمور ملک کر رہے ہیں فرام ملتان، اپنی کیمپین چھوڑ کے آتے ہیں. بیرسٹر گوہر جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، وہ بھی اندر ہیں اس وقت صبح سے، وہ بھی ابھی آپ سے کچھ دیر میں بات کریں گے، وہ بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تمام وکلاء کے ہوتے ہوئے اور جج صاحب کو ہم نے بار بار ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا کہ آپ اب اس مقدمے میں ایگزسٹ ہی کہیں نہیں کرتے. تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وکلاء کا رول ہی پاکستان سے ختم ہو جائے، لیگل پروفیشن ہی ختم ہو جائے، رائٹ ٹو ڈیفینس ہی سٹرائک آف ہو جائے، فنڈامنٹل رائٹس ٹوٹلی کلیپس ہو جائے، اور بند کمروں میں جیل کے اندر رات 8 بجے تک ڈوبیس، سسپیشیس اور سیکریٹو پروسیڈنگز جو ہیں وہ عمل میں لائی جائیں. سو میں اینڈ میں یہی ایک دفعہ پھر التجا کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس پاکستان سے کہ ان کی فوری انٹروینشن کی، اور اس مقدمے میں ہیونز ول ناٹ فال اگر جج صاحب کو روکا جاتا ہے کہ کوئی بھی سزا کا قدم اٹھانے سے پہلے عمران خان صاحب کے، شاہ محمود قریشی صاحب کے وکلاء کو ایک پراپر اپرچونٹی اور موقع دیا جائے کہ وہ آ کے بتائیں کہ ان کے ساتھ آج بیتی کیا. سر اگر سائبر کیس میں سزائے موت ہو جائے تو اس کے بعد آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ کیا آپ کو دیکھیں یہ بات کی بات ہے، میں بات کی بات ہے، میں چاہوں گا سکندر ذوالقرنین سلیم صاحب بتائیں. دیکھیے نا کہ ہمیں اگر ہمارا رائٹ بھی سٹرائک آف کیا ہے یا ہمیں نہیں پیش ہونے دیا جا رہا، اس کے لیے ہمیں ریویژن میں جانے کے لیے ہائی کورٹ میں آرڈر چاہیے ہوتا ہے، جو کہ یہ تھرسڈے سے ہمیں کوئی آرڈر نہیں دے رہے یہ جج صاحب، کسی قسم کا کوئی آرڈر نہیں دے رہے. دوسری بات، ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ یہ اوپن ٹرائل ہوگا. آج آپ دیکھ لیں سارے باہر ہیں، آپ میں سے چند لوگ اندر تھے، اور جو بند کمرے میں ٹرائل ہوا اس میں سے آپ میں صرف ایک ساتھی موجود ہے. باقی آپ حالات دیکھ لیجیے خود ہی سارے. جو ڈیفینس کونسل ہے اس کو اس کیس میں انجیکٹ کرنے کی وجوہات کیا بیان کی عدالت نے، اور آپ کو جی وہ آپ کو جیل کا ریکارڈ بتائے گا کہ وہ اس کیس کے اوائل میں پروسیکیوشن کے ساتھ ان کی ٹیم کا حصہ بن کر اندر آتے رہے ہیں. باقی آپ عقل مند لوگ ہیں.
नहीं, देख अदालत ने लीजिए वजह बयान फिक्स किया मैच हो रहा है कि- फिक्स मैच सर बताएं, रात को 12 बजे आपसे बल्ला छीन लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, आप क्या सुप्रीम कोर्ट में एतवार करके सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिट देने जाएंगे? देखिए, मुझे इस वक्त ज़हन में ये बात आई है कि अब से आधा घंटा पहले इमरान खान साहब ये कहकर उठ गए, मुझे बुला के खुदाफिज कह के, कि मैंने ज़िंदगी में कभी फिक्स्ड मैच ना खेला, ना देखा, ना बैठना चाहूँगा। मैं तकलीफ में हूँ, मैं जा सकता हूँ। मैंने कहा सर, यू आर फ्री टू गो। सो ये उनका कंक्लूडिंग रिमार्क था कि फिक्स्ड मैचेस का हम हिस्सा नहीं बन सकते, मुझे जाने दे, मैं तकलीफ में हूं। सो ही लेफ्ट। थैंक यू वेरी मच।